حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ کس کے مرید تھے اور پھر آپ لاہور میں کس طرح تشریف لے کر آئے، یہ انتہائی دلچسپ واقعات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ کس کے مرید تھے؟ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور محمد بن فضل الحسن الختلی نے شیخ حسری کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ حسری کس کے مرید تھے؟ شیخ حسری ابو بکر شبلی نعمانی کے مرید تھے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر شبلی نعمانی یہ کس کے مرید تھے؟ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور جنید بغدادی یہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اسی طرح حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا یہ سلسلہ طریقت یہ ولایت مولا علی پر جا کر منتہا ہوتا ہے۔ میں ادھر ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ مولا علی ولایت کے اس مقام پر فائز تھے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ ریاضت کرتے ہیں، کہ آپ نے کبھی انہیں دیکھا بھی ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، علی اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر لیتا۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے خراسان، آذربائیجان اور بہت سے مقامات کی سیر بھی فرمائی، اور آپ بہت سے درویشوں سے ملے بھی، اور آپ نے رب کی بہت سی برگزیدہ ہستیوں سے استفادہ بھی حاصل کیا۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور پہنچے تو لاہور پہنچ کر رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر سے باہر ہی قیام فرمایا۔ جب آپ صبح ہوتے ہی شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک جنازے کو آتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا، طلب فرمایا کہ یہ کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ تو آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ خواجہ حسن زنجانی کا جنازہ آ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے نظر دوڑائی اور پھر اپنے پیر صاحب کے حکم کی جو تکمیل کی تھی اس کی طرف آپ نے نظر ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ پیر و مرشد کے حکم میں یہ مصلحت تھی کہ آپ نے اتنا اصرار مجھے کیوں فرمایا کہ آپ کو فوراً لاہور جانا ہوگا؟ تو پھر آپ کو معلوم ہوا کہ میرے پیر و مرشد کے حکم میں یہ مصلحت تھی کہ خواجہ حسن زنجانی کا وصال ہونے والا تھا۔ پھر آپ نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور دعوت و تبلیغ و تلقین میں مشغول ہو گئے، اور پھر آپ ایسے دعوت و تبلیغ میں مشغول ہوئے اور آپ نے اپنے فیوز و برکات سے لوگوں کو اس قدر مستفیض فرمایا کہ آج بھی جا کر داتا کی بارگاہ میں دیکھ لیں 1000 سال ہونے والا ہے۔ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے داتا صاحب اپنی ظاہری حیات میں وہاں موجود ہیں اور لوگوں کو اپنے فیوز و برکات سے مستفیض فرما رہے ہیں۔